پیدائش کے بعد شیر خوار بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے جو قدرتی طور پر بچے کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے مطابق پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کا غذائیت بھرا دودھ متعارف ضرور کروا دینا چاہیے، جبکہ 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ ہی بچے کی اچھی صحت اور اس کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ پانی کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ مگر 6 ماہ کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ دیگر نرم غذاؤں کو بھی بچے کی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رکھتے ہوئے بچے میں ماں کے دودھ کے ساتھ دیگر غذاؤں کا استعمال بھی ضرور کروانا چاہیے۔ ماں کا دودھ نہ صرف بچے کی نشو و نما کو یقینی بناتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس کی صحت پر دوسرے مفید نتائج بھی مرتب کرتا ہے۔ اگر ماں اور گائے کے دودھ کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو ماں کے دودھ میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس ایک خاص تناسب میں پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں آسانی سے ہضم ہونے والی وے پروٹین پائی جاتی ہے جسے بچہ بآسانی ہضم کر پاتا ہے۔ اس کی نسبت گائے کا دودھ شیر خوار بچے کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کہ ڈائریا کی وجہ بنتا ہے۔ شیر خوار بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، جس کی بدولت یہ بآسانی بیماری اور مختلف انفیکشنز کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز اور ایسے مدافعتی سیلز موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو جان لیوا انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ماں کے دودھ میں ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو بچے کی بڑی آنت میں مفید بیکٹیریا کی نشو و نما کرواتے ہیں، نظام انہضام کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ DHA یعنی ڈوکوسا ہیکسانوئک ایسڈ بچے کی دماغ کی نشو و نما پر انتہائی مفید اثر ڈالتا ہے، جس کی بدولت ان کے ذہین ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ریسرچز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں بڑے ہو کر موٹاپے اور شوگر کی بیماری واقع ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، مگر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ماں کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے حساب سے وٹامن ڈی اور وٹامن کے کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کے باعث یہ ہڈیوں کی کمزوری یا پھر خون کی مخصوص بیماری یعنی ہیمریجک ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وٹامن ڈی اور کے سپلیمنٹس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ان بچوں کو بغیر کپڑوں کے براہ راست سورج کی دھوپ میں بھی کچھ دیر کے لیے روزانہ بٹھانا چاہیے، جو کہ ان کے جسم میں وٹامن ڈی بناتا ہے۔ اسی طرح 6 ماہ کے بعد ماں کے دودھ میں آئرن بھی موجود نہیں ہوتا، جو کہ بچوں میں خون کی کمی یعنی انیمیا کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ان بچوں کے لیے 6 ماہ کی عمر کے بعد آئرن سپلیمنٹس یا پھر آئرن رچ سافٹ فوڈز کا استعمال بہت ضروری ہے، مثلاً چکن، مٹن، بیف، کلیجی یا مچھلی کے گوشت کا باریک قیمہ۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ ماں کی اپنی صحت پر بھی انتہائی مفید اثر ڈالتی ہے، مثلاً ڈیلیوری کے بعد وزن گرانے میں آسانی، ڈپریشن جیسی پیچیدگیوں سے حفاظت، جبکہ آئندہ آنے والی زندگی میں چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ماؤں یا بچے میں کسی مخصوص بیماری کی صورت میں ماں کا دودھ بچے کو نہیں پلایا جا سکتا، مثلاً بچوں میں گلیکٹوسیمیا اور فینائل کیٹونوریا کی بیماری، اور اسی طرح ماؤں میں خطرناک انفیکشنز مثلاً ایڈز یا ایکٹیو ٹی بی وغیرہ۔ لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں ڈیلیوری سے پہلے اپنے گائنیکولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ کی رائے ضرور لیں۔